تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے زمانے کے بارے میں کہ زمانہ کیا ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ زمانہ دن اور رات کے دورانیہ میں گزرنے والے 7 اور گھڑیوں کا نام ہے، اور کبھی زمانے کی تعریف موت سے بھی کی جاتی ہے، خواہ طویل ہو یا مختصر۔ اہل عرب کے اس قول میں مزید وضاحت ہوتی ہے: اتیتک زمان الحجاج امیر و زمان الحجاج امیر، میں تمہارے پاس حجاج امیر کے زمانے میں آیا، یعنی جس وقت امیر حجاج تھا اس وقت میرا آنا ہوا۔ اسی طرح ایک اور قول ہے: اتیتک زمان العرامی، میں تمہارے پاس پھولوں کو توڑنے کے زمانے میں آیا۔ اس مقولے میں زمان العرام سے مراد وقت العرام ہے، یعنی پھولوں کو توڑے جانے کا وقت۔ خلاصہ یہ کہ زمانہ وقت کا نام ہے، جیسا کہ دونوں اقوال میں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ پھر زمانہ گول لفظ مفرد ہے اور اس کا اطلاق ابتدا سے انتہا تک جميع وقت پر ہوتا ہے، لیکن وقت کے اجزاء و حصص میں سے ہر جز اور حصے کو مستقل قرار دے کر اس کی جمع بھی لائی جاتی ہے، جیسے اہل عرب کا یہ قول اتیتک زمان الحجاج امیر۔ اس مقولے میں حجاج کے زمان حکومت و امارت کے ہر وقت کو الگ الگ زمانہ قرار دیا، اور اسی اعتبار سے اس کی جميع ازمان لائی گئی ہے، جیسا کہ شاعر کا شعر ہے: جاء الشتاء وقمیص اخلاق شرازم یضحک منہ الطواق۔ ترجمہ: سردی آ چکے ہے اس حال میں کہ میری قمیص قرانی ہے، جو کہ چیتڑوں کی شکل میں ہے، جس کی وجہ سے طواق ہنستا ہے۔ اخلاق کے وصف کو بیان کرنا ہے، لیکن اس کے مجموعہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات شے کے اجزاء و حصص پر بولے جانے والے لفظ کو مجموعہ پر بھی جمع کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں زمانے کی مثال سمجھ لیجئے۔ گزشتہ مثالوں میں زمانہ اور زمین 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ دونوں اس کے ہم معنی ہیں۔ یہ شعر اس کا معاہدہ ہے: وَكُنْتُ أَمِيرٌ وَكُنْتُ أُمْرَا زَمَانًا بِالْعَرَقِ عفیف المناخ طویل الطفن۔ ترجمہ: میں قیام عراق کے زمانے میں پاکیزہ ٹھکانہ رکھنے والا اور عفت سے متصف پردہ تھا۔ یہاں زمین بغیر الف کے واقع ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں لفظ ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ طواق شاعر کے بیٹے کا نام ہے۔